کہ اس امت کے اوپر دو سب سے بڑے انعام ہیں، ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اللہ کا قرآن۔ پہلے نبی امتوں کے نبی تھے، ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں۔ پہلے نبیوں پہ اترنے والی کتاب صرف کتاب تھی، ہمارے نبی پہ اترنے والی کتاب کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اس کے چند نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ موعظہ، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اپنے بندوں کے نام، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اور یہ شفا ہے، اس کے اندر ظاہری باطنی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ وہدیٰ، اور یہ ہدایت ہے بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی۔ ورحمہ، اور اس کے اندر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، پڑھنے والے کے اوپر رب کی رحمتیں برستی ہیں، سننے والے کے اوپر رحمتیں برستی ہیں۔ اور یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، حبل اللہ المتین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے، جس کا ایک سرا رب کے پاس ہے، ایک سرا زمین میں ہے، اللہ تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ۔ اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ بھی بتانے والا قرآن ہے۔ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی یہی کتاب ہے، اسی لیے تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے نا مجھ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل اس پر ہے جس کے سینے سے قرآن چمٹا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور یہی اندھیروں میں بھٹکے ہوئوں کو روشنی دکھانے والا، اس لیے تو یہ کتاب نور ہے، سیدھا راستہ چلانے والی، اسی لیے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس کتاب کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنے دوست کا پیغام اور میسج آیا ہو اور ہمیں وہ لینگویج سمجھ نہ آئے تو ہم یا تو گوگل سے ٹرانسلیٹ یوز کرتے ہیں، وہ اس کا طریقہ پتہ نہ ہو تو کسی جاننے والے سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو اس ذات کا کلام ہے جس ذات کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اس ذات سے ایمان والوں کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ تو یہ ہمارے سب سے بڑے محبوب کا کلام اور میسج ہے، اس کو ہمیں لازمی سیکھنا چاہیے۔ اس کے سیکھنے میں بڑا ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ اور تیز رفتار طریقے سے ہم اسے سیکھیں گے۔ آج کے پہلے سبق میں میں آپ کو چند ایسے الفاظ بتاؤں گا جو الفاظ گنتی میں تو 8 ہیں، لیکن قرآن پاک میں 4753 مرتبہ آئے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر ضمیریں دو قسم کی ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پروناؤنز، سیپریٹڈ پروناؤنز اور اٹیچڈ پروناؤنز۔ آج کے سبق میں ہم سیپریٹڈ پروناؤنز پڑھیں گے، جیسے اردو اور عربی میں کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، میسکولن اور فیمینن۔ آج کے سبق میں ہم مذکر کی 8 ضمیریں پڑھیں گے، اور ان 8 الفاظ کو سیکھنے کے بعد آپ قرآن پاک کے 4753 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پورے قرآن میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں، لیکن اگر ان میں بار بار آنے والے الفاظ کو ایک شمار کیا جائے تو پورے قرآن میں تقریباً 17,000 الفاظ ٹوٹل بنتے۔ اور اگر یہ جو کورس ہم شروع کر رہے ہیں، اس کورس کو آپ سیکھ لیں گے، اس کے بعد ان کو سیکھنے کے بعد اسے ہم کہتے ہیں عربی کی گردان۔ ان کو سیکھ لینے کے بعد صرف قرآن کے 4500 الفاظ ایسے ہیں جن کو آپ کو سیکھنا پڑے گا، باقی خود بخود آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو آج کے ہمارے پہلے سبق میں سیپریٹڈ پروناؤنز، اس میں ہم پڑھیں گے مذکر، جسے میسکولن کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ وہ کل 8 ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ دہرا بھی لیں۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ اور میں بتاتا چلوں کہ آپ یہ سبق آخر تک دیکھیے گا۔ آخر کے اندر پریکٹیکلی طور پر ان لفظوں کو اشاروں کے ذریعے ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں، پریکٹیکل اشارے بھی آپ کو وہاں سکھائے جائیں گے۔ ہوا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہی، وہ ایک مرد، یہ قرآن پاک میں 481 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہما، جسے انگلش میں ہم دے کے ساتھ یوز کرتے ہیں، وہ 2 مرد، یہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ہم، انگلش میں اسے دے ہی کہتے ہیں، وہ سب مرد۔ ہم کا لفظ قرآن پاک میں تقریباً 3898 مرتبہ آیا، 440 مرتبہ آیا ہے سیپریٹڈ پروناؤنز کے طور پہ، ضمیر منفصل کے طور پہ،
اور 3458 مرتبہ آیا ہے اٹیچڈ پروناؤن کے طور پر، چونکہ چاہے اٹیچڈ جسے ضمیر متصل کہتے ہیں وہ ہو یا سیپریٹڈ پروناؤنز ہوں جسے ضمیر منفصل کہتے ہیں، دونوں کی شکل ایک ہے۔ تو یہ ٹوٹل قرآن میں 3898 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عربی زبان کے اندر وسعت ہے انگلش سے بھی۔ دیکھیں انگلش میں 2 مرد ہوں تب بھی ان کے لیے دے آتا ہے، 2 سے زائد مرد ہوں تب بھی ان کے لیے دے آتا ہے، لیکن اور مؤنث کے لیے بھی دے ہی یوز کیا جاتا ہے، چاہے 2 عورتیں ہوں یا 2 سے زائد ہوں۔ لیکن عربی کے اندر 2 مردوں کے لیے ہما ہے، اگرچہ 2 عورتوں کے لیے بھی ہما ہے، لیکن 2 سے زائد مردوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور 2 سے زائد عورتوں کے لیے ہن استعمال کرتے ہیں، جو آگے والے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ انت جسے انگلش میں ہم یو کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، آپ ایک مرد، یہ قرآن پاک میں 82 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ انتما آپ، یہ بھی اسے انگلش میں ہم کہیں گے یو۔ انت ایک کے لیے بھی یو، انتما 2 کے لیے بھی یو، انتم 2 سے زائد کے لیے بھی انگلش میں یو۔ انتما آپ 2 مرد، انگلش میں اسے یو ہی کہیں گے، اور یہ قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ آیت میں ابھی آپ کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انتم آپ سب مرد، انگلش میں اسے یو ہی کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 135 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں بھی عربی زبان کی آپ وسعت دیکھیں کہ عربی زبان میں 3 چیزوں کے لیے الگ سے 3 ورڈز ہیں، 3 الفاظ ہیں، لیکن انگلش میں ان کے لیے صرف ایک ہے، یو۔ عربی میں ایک مخاطب ہو تو اس کے لیے انت ہے، اور 2 ہوں تو اس کے لیے انتما ہے، 2 سے زائد ہوں تو اس کے لیے انتم ہے، جبکہ انگلش میں وہ آپ کے سامنے کا مخاطب 1 ہو تب بھی یو، 2 ہوں تب بھی یو، 2 سے زائد ہوں تب بھی یو، بلکہ اگر مؤنث ہو تب بھی یو استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ عربی کے اندر مؤنث 1 ہو تو انتی، تا کے نیچے زیر، مؤنث 2 ہوں تو انتما، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، انتن مؤنث کے لیے، انا، یہ جو نون کے بعد الف لگتا ہے قرآن پاک میں بھی کہیں یہ آئے تو آپ نے نون کو کھینچنا نہیں، بلکہ یہ الف پڑھا نہیں جاتا، اسے پڑھتے ہیں انا۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں آئی، میں ایک مرد، اور یہ قرآن پاک میں 68 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 68۔ نحنو جسے ہم انگلش میں وی کہتے ہیں، ہم سب مرد، اور یہ قرآن پاک میں 86 بار یوز ہوا ہے، 86 مرتبہ۔ یہ جو وی کا ورڈ ہے، جیسے یہ وی کا ورڈ 2 اور 2 سے زائد کے لیے انگلش میں بولا جاتا ہے، ایسے ہی نحنو 2 اور 2 سے زائد مرد ہوں ان کے لیے نحنو بولتے ہیں، اگر 2 یا 2 سے زائد عورتیں ہوں تب بھی انگلش میں وی کہتے ہیں۔ اسی طرح 2 یا 2 سے زائد عورتیں ہوں تو عربی میں بھی ان کے لیے نحنو ہی استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب مثالوں کے ذریعے ان کا ترجمہ ہم کیسے قرآن میں کریں گے کہ ہم 8 لفظ سیکھنے کے بعد 4753 الفاظ ہمیں آ جائیں گے۔ ایک ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ الامثلہ عربی میں مثالوں کو کہتے ہیں، اسے انگلش میں کہتے ہیں ایگزامپلز، مثالیں۔ پہلی مثال ہے قرآن پاک کے 28ویں پارے کی سورۃ الحشر آیت نمبر 22۔ ہوا کی مثال، ہوا الرحمن الرحیم، ہوا وہ، آپ نے وہ ایک مرد نہیں کرنا، بس یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ مذکر کے لیے، ہوا وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہما جو قرآن پاک میں صرف 2 بار آیا ہے، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، دوسرا کوشش کریں قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور دوسری مثال اس میں غور کریں، وضو لے کے بیٹھیں گے قرآن پکڑنے کا ثواب، پھر اس کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن میں غور کرنے کا بھی اجر مل جائے گا۔ ہما وہ 2 مرد، جیسے اذ ہما فی الغار، 10ویں پارے کی صورت ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ اذ جب، ہما وہ دونوں، فی الغار غار میں تھے، فی کا معنی میں، غار کا معنی غار، ان دونوں سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے جب آپ دونوں غار ثور میں تھے، غار سے مراد غار ثور ہے۔ ہم وہم فی غفلہ، وہ اور ہم وہ سب مرد، وہ سب، فی غفلہ غفلت میں ہیں، وہم اور وہ سب، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔
16ویں پارے کی صورت ہے سورہ مریم، آیت نمبر 39 یہ غافل انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ وہ اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ انت انما انت نذیر، انما پختہ بات ہے، انت آپ، نذیر ڈرانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 12۔ سورہ ہود کا آغاز 11ویں پارے کے اینڈ سے ہوتا ہے اور 12ویں پارے کے اندر یہ جاتی ہے۔ آیت نمبر 12، انما پختہ بات ہے، انت نذیر آپ ڈرانے والے۔ انتما یہ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ سورۃ القصص آیت نمبر 39، اس کے علاوہ یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ انتما آپ دونوں، ومن اتبعکما اور وہ لوگ جو آپ دونوں کی اتباع کریں، پیروی کریں، الغالبون غالب رہیں گے۔ ان آپ دونوں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں آپ دونوں اور آپ کی پیروی کرنے والے غالب رہیں گے۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ وقت کا نبی اور وقت کے نبی کی پیروی کرنے والے ہی غالب رہتے ہیں۔ انتم آپ سب، فہل انتم شاکرون، الانبیاء آیت نمبر 80 نمبر آیت ہے۔ فہل پس کیا، انتم تم، شاکرون شکر کرنے والے ہیں، کیا تم شاکر ہو، شکر کرنے والے ہو۔ انا فما انا من المشرکین، سورۃ الانعام آیت نمبر 79 نمبر آیت۔ فما پس نہیں ہوں، انا میں، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں، کیونکہ مکے کے مشرک وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے فرما رہے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، جس کا دوست اللہ ہو وہ کبھی اس کا معاملہ خراب نہیں ہوتا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 31۔ تو یہ چند 8 الفاظ ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان کی ٹرانسلیشن اچھی طرح یاد کر لیں، تو 8 الفاظ کے ذریعے گویا آپ نے قرآن پاک کے 4753 الفاظ سیکھ لیے۔